تو شکر جو ہے تو اللہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے، اللہ جس حال میں بھی رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، دیکھا ایک آدمی پہ گزر ہوا، نہایت غریب، اتنا غریب کہ اس کے پاس پہننے کو بھی کچھ نہیں، اور ایک چیتھڑا اس نے جو ہے وہ باندھ رکھا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ کہنے لگا کس بات کا شکر کریں؟ پہننے کو کچھ نہیں، غربت کا یہ عالم ہے، اس بات کا شکر ادا کریں؟ ابھی اس کا یہ جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ جو چیتھڑا اس کے بدن پہ تھا وہ بھی اڑا کے لے گیا۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرے شخص پہ گزر ہوا، نہایت غریب، خشک روٹی کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے اور اسے چبا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ کہنے لگا کس بات کا شکر کریں؟ نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، اس بات کا شکر؟ یہ خشک جو ٹکڑا روٹی کا ہے اس کا شکر، کس بات کا شکر ادا کریں؟ ابھی اس کا جملہ مکمل ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور اس نے جھپٹا مارا اور اس کے ہاتھ سے وہ روٹی کا ٹکڑا بھی چھین کے لے گئی۔ تو اللہ رب العالمین شکر کرنے والوں کو بے حد پسند فرماتے ہیں، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والوں کے اللہ تعالی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص پہ گزر ہوا، اس کے دونوں گزارش بھی ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیوز کو شیئر نہیں کرتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، اگر زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک ہماری ویڈیوز پہنچیں اور جو بھائی اس پر عمل کر لے گا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فائدہ پہنچا دے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے دونوں ہاتھ نہیں اور دونوں پاؤں بھی بیکار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کہو کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کرے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت نہ یہ اس کے دونوں ہاتھ ہیں اور نہ یہ اس کے دونوں پاؤں ہیں، یہ کس بات کا شکر ادا کرے؟ تو فرمایا کیا یہ کھانا نہیں کھا پاتا ہے؟ کیا یہ بیت الخلا نہیں کرتا ہے؟ یعنی شکر ادا کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ اگر تنگی کے حالات ہیں شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ خشکی اور خوشحالی کے حالات پیدا فرما دیں گے۔ بیماری کے حالات ہیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں تو شفا یابی کے اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرما دیں گے۔ آج ہم لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کی جانب دیکھیں تو ان کے پاس پہننے کو ایک جوڑا ہوا کرتا تھا اور اس پر وہ صابر و شاکر رہا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس گرمیوں کے الگ ہیں، جاڑوں کے الگ ہیں، اور ایک ایک کے پاس 20 جوڑے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ پہننے کو کچھ نہیں۔ گھر میں بہترین مرغن غذا کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ غربت کا عالم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی جانب سے پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ بے حد پسند کرتے ہیں شکر کرنے والوں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اور شکر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو زبانی شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایمان دیا، ایمان کی دولت سے نوازا اور عزت دی، علم دیا، اپنے حکموں پہ کھڑا رہنے کے لیے توفیق دی۔ چاہے چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، اگر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے پال پوس کے احد پہاڑ کی سے بھی بڑی نیکی بنا دیں گے۔ اور اگر بڑے سے بڑا عمل، نیک عمل ہم نے کر لیا اور اس میں ذرہ برابر بھی شرک ہو گیا، ذرہ برابر بھی شرک ہو گیا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ وہ عمل جو ہے اس کے لیے وبال جان بنا دیں گے۔
پکڑ کا ذریعہ بنا دیں گے، بجائے فائدے کے پکڑ کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اس دعوت کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر صفات پیدا ہوں، ہمارے اندر صفات پیدا ہوں۔ کیسی صفات؟ وہ صفات جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کرام میں وہ صفات پیدا کری تھی۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بس گھر سے نکال دو۔ ہمارا کام لوگوں کی خوشامد کرنا ہے، نکالنا تو اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام لوگوں کی خوشامد کرنا ہے، نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی تربیت فرماتے ہیں، نہ امیر فرماتا ہے نہ مامور کرتا ہے، تربیت تو اللہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین خود اپنے انبیاء کرام کو دعوت سکھاتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے دعوت سکھائی۔ تو یہ جو دعوت والا عمل ہے یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے، یہ تو ختم نبوت کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے نااہلوں کو یہ عمل دے دیا۔ لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت محمدیہ کے ہر فرد میں دعوت کی خصوصیات کو رکھا ہے، دعوت کی صفات کو رکھا ہے۔ پچھلی قومیں جتنی بھی آتی تھی نبی کے علاوہ کوئی دعوت دے ہی نہیں پاتا تھا۔ جیسے انسان اور جنات کے علاوہ کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا، فرشتے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی امت محمدیہ کو صفات دی ہیں اللہ نے کہ یہ دعوت کی محنت کر سکتا ہے، دعوت کی بات کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری امت تو سب سے اچھی ہے، میری امت تو سب سے اچھی ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اب جب بات کرتے تھے اور اللہ نے جب اتنی حسین و جمیل چیزیں بنائی ہیں تو خود اللہ کیسے حسین ہوں گے، اور جب خود اللہ کیسے حسین ہوں گے تو پھر ان کی آواز کیسی حسین اور کتنی زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام باتیں کرنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہماری امت تو اللہ سب سے اچھی ہے، اور انہیں کہنے کا حق بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کا حق تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کی بارش کر دی تھی کہ تقریباً 6.5 لاکھ کا مجمع تھا بنی اسرائیل کا، اور ایک بڑی سی وادی تھی جس کے اندر وہ لوگ آرام سے رہا کرتے تھے، گھر بنا کے خیمے بنا کے رہتے تھے، کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں تھا، روزانہ من اور سلوہ اترا کرتا تھا اور وہ کھا لیا کرتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا۔ پہننے سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کیا پہننا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا اسے جو بھی کپڑا پہنا دیا جاتا، جیسے جیسے بچہ بڑھتا ویسے ویسے وہ کپڑا بڑھتا چلا جاتا۔ جب اندھیری رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک روشنی کا مینارہ قائم فرما دیتے، اور اس مینارے کے ذریعے پورے کے پورے سارے قبائل میں جتنے بھی 6.5 لاکھ لوگ تھے تقریباً، ان سب میں تک وہ روشنی پہنچ جایا کرتی۔ اور جب دھوپ کا ماحول ہوتا، تیز دھوپ کا موسم ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کا آب طاری کر دیتے جس سے ان کو دھوپ سے بچت مل جاتی۔ 12 چشمے تھے، ہر قبیلہ الگ اپنے چشمے سے پانی پیا کرتا۔ اتنی آسانیاں دے دی اللہ نے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میری امت تو سب سے اچھی امت ہے، سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہمارے لاڈلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امت جو ہے وہ سب سے اچھی امت ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس کا ہر فرد داعی ہوگا، ہر فرد داعی ہوگا، ہر فرد میں دعوت دینے کی صفت ہوگی، ہر فرد اچھی بات کا حکم کرنے والا اور بری بات سے روکنے والا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ بتائیے کہ ایک عام انسان میں نبی جیسی صفات کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ یعنی نبی جو ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ حلیم ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ صبر و برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اپنے زمانے کا۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ دین کی محنت کریں گے، دعوت کی محنت کریں گے، انہیں ہم اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں گے۔